المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیے اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد تحیدتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی کاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں. قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلاۃ کے بعد معزز مکرم محتشم سامعین ذی وقار مسجد حاضر کے امام و خطیب فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سجاد احمد چشتی صاحب مدظلہ العالی، مفتی اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد سیدی صاحب دام ظلہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب سعیدی مدظلہ العالی، فخر القرہ زینت القرہ قاری خلیل احمد سعیدی صاحب دام ظلہ، نقیب محفل محترم المقام جناب محترم صاحبزادہ احمد حسن صاحب دام ظلہ. دعا ہے پروردگار عالم آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صاحبان محفل کے مال میں، رزق میں، عزت میں، آبرو میں بے پناہ برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. بانی پروگرام محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ سید سعید الحسن شاہ صاحب سعیدی دامت فیوزہم بڑی محبت، عقیدت، ادب و احترام کے ساتھ حضور کے میلاد پاک کی محفل ہر سال سجاتے اور مناتے ہیں. پروردگار ان کی اس پاکیزہ اہتمام کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمیشہ اسی طرح کا اہتمام انتظام کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے. بلند آواز سے فرما دیں آمین. نہ آمین پہ پابندی ہے، نہ سبحان اللہ پہ پابندی ہے. اتنا جمود بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ خلا بھی پر کر دے، بہتر یہی ہے کہ یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے. ذرا آگے آ جائیں.
پیچھے حضرات آگے آ جائیں، یہ خلا ختم ہو جائے۔ علماء تشریف فرما ہے، جماعت اہل سنت کے تحصیل سطح پر ناظم اعلیٰ جناب محترم محمد ارشد سعید صاحب اور سنی تحریک کے صدر تحصیل لیاقت پور جناب محمد احسان قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ دیگر کشاکان مصطفیٰ اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے بول دیں آمین۔ اصل خطاب اور خصوصی خطاب جس ہستی کا ہونا ہے، مفکر اسلام، ادیب ملت، قائد ملت اسلامیہ، جگر گوشہ غزالی زمان، راضی دوران، صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دعوت برکاتہم العالیہ بہت جلد ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا خصوصی خطاب دل نواز سنیں گے۔ آپ کی چپ بتاتی ہے تو بڑا اچھا سنیں گے۔ یار اس سبحان اللہ، مجھے آپ نے نیا سمجھا ہوا کہ آپ نئے آئے ہیں۔ میں بھی اکثر اسی مسجد میں شاہ صاحب کی وساطت سے اور حضرت کی وساطت سے حاضری دیتا رہتا ہوں۔ نہ آپ نئے ہیں نہ ہم نئے ہیں، تو اتنا اجنبیت کیوں ہے، اوپرپن کیوں ہے؟ پھر میلاد مصطفیٰ، ابھی تو ماہ ربیع الاول شروع ہوا ہے، شروع سے ہی آپ برف کی طرح جم گئے تو پھر آگے کیسے چلیں گے؟ سبحان اللہ۔ ذرا اپنے آپ کو بڑا گرمی دینا، عشق کی گرمی، اونچا بولے بلند آواز سے سبحان اللہ، مزید اونچا بولے بلند آواز سے، سینے کا زور لگا کر یہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، مرے تو اس کا ہو کر مر، جیے تو اس کا ہو کر جی۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ زبان تر رہنی چاہیے۔ میں نے اللہ کے قرآن سے پڑھا، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر، تمہاری مثل بشر ہوں۔ بشریت کا اعلان رب نے زبان مصطفیٰ سے کرایا۔ علماء و مفسرین نے لکھا یہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے کیوں کہلوایا؟ اس کے کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تواضعاً کہلوایا۔ کس وجہ سے کہلوایا؟ تواضعاً کہلوایا، کیونکہ اگر کوئی اجنبی سوال کرے، کوئی اجنبی سوال کرے حضور خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، جواب کیا ہوگا؟ جواب یہی ہوگا حضور نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے اور مناتے ہیں۔ ہر سال میلاد مصطفیٰ، اور ماہ ربیع الاول میں تو ایسی بہاریں آتی ہیں میلاد مصطفیٰ کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی ذکر مصطفیٰ رکتا نہیں ہے۔ یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، ابن عبداللہ ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا فلسفہ بتاتا ہے مصطفیٰ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا بھی نہیں خدا کے بیٹے بھی نہیں، پر رب کعبہ کی قسم خدا سے جدا بھی نہیں۔ کیوں؟ خدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر نہ کر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، ارے جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضور خدا نہیں اور خدا سے جدا بھی نہیں۔ ہم تو میلاد کا فلسفہ یہی بتاتے ہیں، ارے پورا ماہ ربیع الاول بلکہ پورا سال دن اور رات یہی کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے بیٹے بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، خدا بھی نہیں، خدا کے بیٹے بھی نہیں، حضور تو ابن عبداللہ ہے۔
کیا ہے؟ ابن عبداللہ ہے. اس میں بشریت کا اقرار ہے. کس چیز کا اقرار ہے؟ بشریت کا. حضور بے شک بشر ہے، حضور فرشتے نہیں. اگر حضور فرشتوں میں آتے تو پھر انسانیت کے لیے آپ کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ معیار ہدایت کیسے بنتی؟ آپ کی زندگی اور حیات طیبہ معیار ہدایت کیسے بنتی؟ آپ نے انسانیت کو ہدایت کا سامان فراہم کرنا تھا، تبھی رب نے آپ کو فرشتوں سے نہیں بھیجا، بشروں سے بھیجا ہے. پھر حضور جن بھی نہیں، جو کہ جنات میں سے آتے تو وہ بھی اور مخلوق ہے، انسان متوجہ نہ ہوتے. آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا اے مکہ والو. مکہ والے اکٹھے ہو گئے، سب کو بلایا. پہاڑ کے قریب جب سب آ گئے، حضور نے فرمایا مکہ والو یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں، کوئی بات تمہیں کہوں، میری اس بات کو مانو گے، تصدیق کرو گے؟ اور تم میرے بارے کیا نظریہ رکھتے ہو؟ مکہ والوں نے کہا ہم آپ کے متعلق نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں. آپ کیا ہیں؟ صادق و امین. آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں. جو بات آپ کہیں گے وہ سچی ہوگی، ہم اس کو تسلیم کریں گے، مانیں گے. حضور نے فرمایا اچھا میں اگر کہوں پہاڑ کی اس طرف سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تمہیں ہلاکت میں ڈالنا چاہتی ہے، تمہیں سفر ہستی سے مٹانا چاہتی ہے، تمہارے ساتھ لڑنا چاہتی ہے، جنگ کرنا چاہتی ہے، کیا مان لو گے؟ حضور نے جب یہ فرمایا تو مکہ والوں نے کہا کہ اے محمد یقین جانیے، خدا کی قسم ہم اپنے آپ کو تو جھوٹا کہہ سکتے ہیں مگر آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. ہم اپنی زبان کی تکذیب کر سکتے ہیں پر آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کی تکذیب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. حضور نے فرمایا اچھا سنو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا رب کی خوبصورت تخلیق کیا پتھروں کے سامنے جھکانے کے لائق ہے کہ تم پتھروں کے سامنے جھکاتے ہو؟ آؤ میں تمہیں اس ایک خدا کی خبر دیتا ہوں جو سچا بھی ہے، معبود برحق بھی ہے اور معبود شریف بھی ہے. اپنی جبین اسی کے سامنے جھکاؤ. تو سب نے اپنی تلواریں نیام سے نکال لی اور حضور سے لڑنے کا ارادہ کر لیا. حضور پر تلواریں سونپ لی اور کہنے لگے اے محمد کیا تم ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو؟ اپنے دین سے بھاگتے ہوئے جھوٹے مذہب سے ہٹانا چاہتے ہو؟ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے. اب ذرا توجہ کرنا، سرکار نے انہیں بلایا نہ، پڑھانا تو کلمہ چاہتے تھے، خدا کی توحید، اپنی رسالت، لیکن نہ حضور نے پہلے کلمہ پڑھایا اور نہ اپنی رسالت کا اعلان کیا. سب سے پہلے حضور نے یہ فرمایا کہ میں اگر کوئی بات کروں تو مانو گے، مجھ پر یقین کرو گے، مجھ پر اعتماد کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو صادق بھی سمجھتے ہیں، امین بھی سمجھتے ہیں. مکہ والوں نے حضور کی بات کو سن کر آپ کو صادق امین بھی کہا، سچا بھی کہا، امانت دار بھی کہا. اب سرور کائنات نے اس نقطۂ تبلیغ کے آغاز کے اندر جو بات ہمیں سمجھائی وہ یہ تھی ارے پہلے نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، عبادت و ریاضت نہیں، کلمہ نہیں، پہلے کسی چیز کو نہ مانو، سب سے پہلے مصطفیٰ کی ذات کو مانو. پہلے اپنے آپ کو منوایا پھر دین کی تعلیم کو منوایا. پہلے حضور نے اپنے آپ کو منوایا. اس لیے حضور کا ماننا ہی دین ہے، حضور کا ماننا ہی دین ہے. آپ دیکھیں حضور اگرچہ لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے اپنی طرف مانوس کرنے کے لیے انما انا بشر مثلکم فرمایا اور اللہ نے آپ کی زبان سے کہلوایا تاکہ لوگ جن سمجھ کر آپ سے دور نہ ہو جائیں یا فرشتہ سمجھ کر آپ سے دور نہ ہو جائیں. حضور نے فرمایا میں نہ فرشتوں میں سے ہوں
نہ میں جنوں میں سے ہوں، میں بشروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایک ایسا جملہ ہے جسے مربع نہیں کرنا، جسے رواج نہیں دینا، جسے ہمیشہ ہمیشہ استعمال نہیں کرنا۔ کیوں کہ اگر ہم اس کو ہمیشہ کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ نبی کی تعظیم نہیں ہوگی، نبی کی توہین ہوگی، نبی کی تنقیص ہوگی۔ دیکھیں نا، میں اگر پورے مجمع سے پوچھوں کہ اے محفل میں آنے والوں یہ بتاؤ اس کائنات کا خالق کون ہے، تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ آپ جانتے ہیں کیا جواب ہوگا؟ اللہ۔ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، جس نے زمین و آسمان، حجر و شجر، برگ و ثمر، ارض و سما، حور و ملک، غلمان و رضوان، جن و بشر، ساری کائنات کو جس نے تخلیق فرمایا وہ اللہ۔ یہ حق بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے۔ اس میں سرے کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی اس کا انکار کرے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے۔ اگر کوئی اللہ کا تعارف کراتے ہوئے مقام حمد میں، مقام مدح میں، مقام تعریف میں یوں کہے ہاں ہاں اللہ وہی ہے جو خالق خنزیر ہے، اللہ وہی ہے جو خالق سور ہے، یہ بات بظاہر غلط تو نہیں، بات تو ٹھیک ہے۔ اللہ خنزیر کا بھی خالق ہے، اللہ سور کا بھی خالق ہے، مگر یاد رکھیے یہ خدا کی مقام مدح کے اندر، مقام تعریف کے اندر تعظیم نہیں، یہ توحید ہے۔ کیونکہ خدا کی خالقیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی خالقیت کے اظہار کے لیے، ارے تجھے سور کا چہرہ نظر آیا، تجھے یہ چمکتا دمکتا چاند اور بدر کامل نظر نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ نہیں آپ یہاں سے جو ذرا کہیں اور ضرور سی بات سبحان اللہ۔ خدا کا تعارف کرانے کے لیے تجھے سور کا چہرہ نظر آیا، یہ بدر کامل نظر نہیں آیا؟ ارے یہ کہکشاں، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ آسمان جیسا شامیانہ، یہ زمین جیسا فرش، یہ انسانیت کے شاہکار جو خدا نے پیدا فرمائے، ہاں یہ ستاروں کی چمک، یہ کائنات کی رونقیں اور بہاریں، ان کا خالق کون ہے؟ ارے ان کا خالق بھی تو اللہ ہے۔ اگر کوئی خدا کا تعارف کراتے ہوئے مقام حمد کے اندر یہ کہے کہ اللہ وہی ہے جو خنزیر کا خالق ہے، اللہ وہی ہے جو سور کا خالق ہے، یہ خدا کی تعریف نہیں، فقہا نے لکھا یہ کفر ہے، خدا کی توہین ہے۔ ارے اگر اس لیے کہ اس نے جو کہا نا وہ وہی کہا، جیسا وہ تھا ویسا اس نے کہا، مگر یہ اپنی جگہ، اسی طرح کوئی اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں، اپنی تصنیف میں، اپنی تعریف میں ہر جگہ بشر کی رٹ لگاتا رہے، یہ بھی نبی پاک کی تعظیم نہیں ہے، یہ نبی پاک کی توہین ہے۔ ارے حضور کے کتنے القابات ہیں، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، امام الاولین والآخرین ہے، سرکار شب اسرا کے دھولا ہے، حبیب کبریا ہے، محبوب دو سرا ہے، حضور کے بے شمار القابات ہیں، بے شمار خطابات ہیں، مگر بے شمار القابات اور خطابات میں صرف یہی بات کرنا یہ نبی پاک کی توہین ہے۔ اس لیے کہ حضور بشر ضرور ہے مگر اس کو رواج نہیں دینا ہے، اس کو اگر رواج دیں گے تو پھر یہ نبی پاک کی توہین ہوگی۔ دیکھیں مولا علی سے سوال ہوا، اے علی تم حضور کے کیا لگتے ہو؟ حضرت علی بن مرتضیٰ سے جب پوچھا گیا حضور کے کیا لگتے ہو، حضور یہ جواب دیتے نا ہم آپس میں چچا زاد ہیں، اور حضور ابن عبداللہ ہے، میں ابن ابی طالب ہوں، حضور اور میں ایک ہی خاندان سے ہیں، ہم دونوں چچا زاد ہیں۔ یہ سوال کے مطابق جواب بنتا تھا، مگر علی نے کبھی زندگی میں ایسے سوال کے جواب میں یہ جواب نہیں دیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ خدا کی عزت کی قسم، علی نے جب بھی مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے رشتے کو بیان کیا وہ اسی طرح بیان کیا کہ حضور میرے بھائی ہیں، یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا آپ رسول اللہ ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ نبی اللہ ہیں، آپ تو میرے آقا ہیں، آپ تو میرے آقا
آقا ہے. کوئی تاریخ سے ثابت کر کے بتا دے مولا علی نے کبھی کہا ہو حضور میرے بھائی ہیں، حضور میرے بھائی ہیں. سرکار نے اپنا بھائی بنایا ہو مولا علی کو، یہ حضور کا کرم ہے، یہ حضور کی عطا ہے، یہ حضور کا فضل ہے، یہ حضور کی شفقت ہے. مگر علی نے کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا. کیوں؟ علی سمجھتے تھے بھائی کہنے میں برابری کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے، بھائی کہنے میں حضور کی معاذ تنقیص شان بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ جب ایمانی اور خونی رشتے کا تقابل آتا ہے نا، تقابل، ایمانی اور خونی رشتے کا تقابل آتا ہے تو پھر خونی رشتہ دب جاتا ہے، ایمانی رشتہ ابھر آتا ہے. خونی رشتہ دب جاتا ہے، ایمانی رشتہ ابھر آتا ہے. انما انا بشر مثلکم، یہ کہلوانا ازروِ تعظیم کے تھا، ازروِ تواضع کے تھا، اور کفار کو قریب کرنے کے لیے تھا. کیونکہ کفار جو تھے نا وہ حضور کو دیکھ رہے تھے کہ آقا کریم کئی کے دن کھاتے پیتے بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ 40 دن کا روزہ مسلسل، نہ سحری نہ افطاری. تو پھر حضور نے فرمایا لوگوں رب نے مجھے 2 لباس عطا فرمائے، ایک میرا لباس بشری، ایک میرا لباس نوری. جس کی نظر لباس بشری پر پڑی اس نے مجھے اپنے جیسا سمجھا، وہ ابو جہل بن گیا، ابو لہب و عتبہ و شیبہ ہو گیا. فرمایا جس کی نظر لباس بشری سے گزر کر لباس نوری پر پڑی، فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق بن گیا، وہ عمر فاروق ہو گیا، وہ عثمان غنی ہو گیا، وہ حیدر کرار ہو گیا. اسی لیے فرمایا آفا کہا گردید ہم مہرے بتا مرزید ہم بسیار خوباں دید ہم، لیکن تو چیزیں دی گری آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے. وہ دیدے کوڑ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اندھے کیا جانے حضور کا مقام. اور نگاہ ابو جہل سے جو دیکھے گا وہ اپنے جیسا کہے گا، جو نگاہ صدیق سے دیکھے گا وہ بے مثل بھی کہے گا، بے نظیر بھی کہے گا.